وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے 238۔ حافظو، حفاظت کیا کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ دیکھیں پیچھے تو ہم ابھی پڑھ رہے تھے طلاق کے معاملات، عدت کے اور مہر کے معاملات چل رہے تھے کہ عین بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈ کروایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں سے غفلت نہیں کرو، کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ جو دنیاوی مسائل میں انسان گھر جاتا ہے نا، یہ جو طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، ان میں بڑا احتمال ہے کہ انسان اپنی نمازوں سے غفلت کرنا شروع کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے معاملات ہو رہے ہیں، یہ طلاق وغیرہ کے معاملات ہو رہے ہیں، تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور ویسے بھی یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز اہم ہے، وہ اللہ کی یاد اس کے لیے اہم ہے، وہ اللہ کے سامنے 5 وقت کھڑا ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے نا، تو ایسا شخص جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ جو پچھلے تمام حقوق العباد سے متعلق معاملات تھے نا، اس لیے یہ آیت یہاں پر آئی ہے، اور حفاظت کا لفظ یہاں خوب استعمال ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرو نماز کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس چیز کی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، یا جو ہمارے پاس بہت پریشیس ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ویلیوبل چیز ہوتی ہے، ہم اسی کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ جیسے خواتین گولڈ کی بہت حفاظت کرتی ہیں، اس کو چھپا چھپا کر رکھتی ہیں، چوری نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح نماز ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشیس ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ نمازیں کیسے ضائع ہو سکتی ہیں؟ تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہ کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سارے نمازیوں کے لیے بھی وعید آئی ہے، وارننگ ہے نمازیوں کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ صرف ریاکاری کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا نماز کو اس کے مکمل آداب، شرائط اور ارکان کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے صحیح سے طہارت نہیں کی، صحیح سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں کیا، صحیح طریقے کے ساتھ رکوع و سجود نہیں کیے، ٹھہر کر شعور کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ کی یاد کو قائم نہیں کیا، کیونکہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کی یاد کو قائم کیا جائے۔ تو شعور کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم لوگ شروع سے بچپن سے ہمیں رٹا لگایا ہوا ہے نماز کو، جو اس کے الفاظ کو ہم ویسے ہی پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا، تو اس کو شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں نا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ چیک کر لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں نا کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں اللہ کی کتنی اہمیت ہے اور امپورٹنس ہے، تو ہم یہ چیک کر لیں کہ ہماری زندگی میں نماز کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو یہاں کہا گیا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز نماز عصر ہوتی ہے، درمیان میں آتی ہے نا، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز عصر کے درمیان، یہ جو درمیانی نماز ہے، اس میں انسان کی مشغولیت سم ٹائمز بہت زیادہ ہوتی ہے، احتمال ہوتا ہے کہ یہ قضا ہو جائے، تو خاص طور پہ یہاں پر نماز عصر کا ذکر ہے۔ ویسے تو ہر نماز کی ہی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور نماز عصر کے بارے میں کافی احادیث بھی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کا گھر بار مال سب تباہ ہو گیا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہم اگر اس کو شعوری طور پہ سوچیں نا، گھر بار مال ہر چیز تباہ ہو گیا اس شخص کا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، تو ہم اس چیز کو ریئلائز کریں گے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بلا عذر، بلا جواز
نمازوں کو چھوڑ دینا، تاخیر سے پڑھنا، وقت کی پابندی نہیں کرنا، یہ سب نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کے۔ تو نمازوں میں قیام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کھڑے ہونا یعنی قیام کرنا۔ بعض دفعہ یہاں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی لوگ 50 کراس کرتے ہیں عمر، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ باقی دنیا کے کام سب چل پھر کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ خواتین بازاروں میں بھی چکر لگا لیتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نماز کے وقت بیٹھ جاتی ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کر بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کی نسبت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کو آدھا اجر ملتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نسبت۔ تو ویسے خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے تھے، قیام کرنا مشکل ہوتا تھا، تو خاص طور پر انہوں نے اپنے لیے ایک ستون بنوایا تھا، جس میں وہ قیام کرتے تھے تو وہ جب تھک جاتے تھے تو ستون کے ساتھ وہ ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ تو قیام بہت ضروری ہے، اور فرض نماز کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں ہی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو قیام فرض ہے۔ فرض نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے، اونٹ جو ہے، وہ جس طرف منہ ہوتا تھا اس طرف چل پڑتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو وہ نفل نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے، اور بنا جواز کے، اللہ کہ آپ کی بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ بیماری ہے، طبیعت خراب ہے کہ آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر تو آپ کے پاس یہ رخصت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، جب بہت بیمار ہوتے تھے بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، لیکن انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اللہ کے سامنے اور فرما بردار بن کے۔ فرما برداری کا یہاں پر تھوڑا سا ایک اشارہ پچھلی آیات کی طرف بھی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے نماز میں فرما بردار رہتا ہے نا، وہ دنیا کے باقی معاملات میں بھی اللہ کا اطاعت گزار رہتا ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات تبھی درست ہو سکتے ہیں جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔